دوستو، اس وقت کی بہت بڑی خبر، دیس کے آن بان شان مسلمانوں کا سربراہ، امیر الہند، مشہور و معروف ماہرین علموں کا دریا جناب مولانا ارشد مدنی صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے، جو کہ جمعیت کا صدر بھی ہے اور جو کہ وقف ترمیمی بل پر بیان دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کہہ رہے ہیں، وقف بل جو پاس کیا گیا ہے اس کے اندر اب ہندو کمیٹی بنے گا، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ بناتے ہیں تو بنائیے، ہم کسی کے مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کے لیے سڑکوں پر آنا مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے، ہم کورٹ سے لڑیں گے اور کورٹ سے لڑتے آ رہے ہیں اور کورٹ جاتے ہیں اور کورٹ جاتے رہیں گے۔ اور کیا کچھ کہا ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ لیکن ایک اور خبر جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا ارشد مدنی کی طرف سے ایکس پر ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس کو بھی ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں پیش کروں گا، ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی اسکرین پر جو نظر آ رہی ہیں اس کو ضرور پڑھیے گا، اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ ہمارے اوقاف کے سلسلے میں موجودہ گورنمنٹ کا نظریہ صاف نہیں تھا، اور وہ ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں کے وقف کردہ زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی تھی، جو دستور کے خلاف ہے۔ آئین نے ہمیں جو حق دیا ہے مذہب کی حفاظت کا، تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف جائیداد مذہبی نقطۂ نظر سے مسلمانوں کی اپنی زمین ہے، اپنی چیزیں ہیں، جن کو وقف کرنے والے کی منشا کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے گا۔ وقف ایک مذہبی مسئلہ ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں مکہ معظمہ سے، تو سب سے پہلے وہ مدینہ منورہ میں نہیں آئے، بلکہ تھوڑے سے فاصلے پر 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے قباء۔ حج میں جانے والے لوگ جانتے ہیں، آپ سب سے پہلے وہاں جو عمرو بن عوف کی اولاد وہاں مقیم تھی، آپ نے وہاں قیام کیا ہے چند روز۔ سب سے پہلی مسجد وہاں بنی ہے جہاں آج وہ مسجد ہے۔ یہ ایک شخص کی زمین تھی جس کا نام تھا کلثوم ابن الحدم، اس کی زمین تھی، اس کو خریدا، اور خرید کرنے کے بعد آپ نے وقف کیا، اور وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی، جو آج تک مسجد ہے، اور روزانہ 50,000 آدمی اس مسجد میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں سے چل کر کے آپ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، جہاں آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ لوگ آپ سے جگہ جگہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے۔ آپ فرماتے تھے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں ٹھہرے گی، جہاں بیٹھے گی، وہی میری جگہ ہے۔ وہ جس جگہ بیٹھی آپ وہاں اترے۔ کہا جاتا ہے کہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا میدان تھا جو 2 بھائیوں کا تھا، سہل اور سہیل ان کے نام ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس زمین کو ان سے کہا کہ ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نہیں بیچیں گے، ہم مفت دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اس کی قیمت دے دو۔ اس کی قیمت کو ادا کیا گیا، زمین کو وقف کیا گیا، اور آج تک اس زمین کے اوپر مسجد ہے، جہاں کروڑوں آدمی ہر سال نماز پڑھتے ہیں، اور روزانہ وہاں 10 لاکھ کا اجتماع رہتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر
ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے۔ آپ کو بنانا ہے، آپ نے وقف بورڈ بنا دیا، اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں، اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے، ہونے دیجئے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ بناتے ہیں بنائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے، لیکن نہیں دیتے۔ چلیے، لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بے ایمانہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں، وقف کے مسائل کو نہیں جانتے، وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے، وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے، وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے۔ اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہس نہس کر کے برباد کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سڑکوں کے اوپر لے کر کے آئیں، نہ ہم جمعیت علماء ہند اس کو اس حیثیت سے دیکھتی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے، اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے، لڑیں گے۔ ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور خاص طریقے پر کانگریس نے، جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں، کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے، ہم کورٹ میں جاتے رہے ہیں، آسام کے مسئلے کے اندر کورٹ میں گئے ہیں، خود جو ملکی مسائل ہیں ان کے اندر گئے ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ سے پورے حقوق ملے ہیں۔ ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے سن لیا کیا کہہ رہے تھے مولانا ارشد مدنی صاحب۔ اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوسری خبر ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے، جمعیت علماء ہند نے وقف ترمیمی بل 2025 کے آئین جو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، کیونکہ یہ قانون ملک کے آئین پر برا راست حملہ ہے، جو نہ صرف اپنے شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے بلکہ انہیں مکمل مذہبی آزادی بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ بل مسلمانوں کی مذہبی آزادی چھیننے کی خطرناک سازش ہے، لہذا ہم نے وقف ترمیمی بل ایکٹ 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور جمعیت علماء ہند کی ریاستی اکائیاں اپنی ریاستوں کی ہائی کورٹس میں اس قانون کے آئین جو اس کو چیلنج کرے گی۔
ہمیں یقین ہے کہ جس طرح عدالت نے کئی مقدمات میں ہمیں انصاف دیا ہے، اسی طرح ہم اور غیر قانون میں بھی ہمیں انصاف ملے گا۔ جی ہاں بالکل، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، پورا کرنا رب کا ہے۔ رب کے یہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی جانب سے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، جے ہند، خدا حافظ۔ بس آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ نئے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی فالو ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ اس طرح کے میں ویڈیو آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں اور ویڈیو لے کر حاضر آتا ہوں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، جب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جے ہند۔